یہ بہت پرانی بات ہے کہ ایک خرگوش ہوا کرتا تھا جسے خود پر بہت ناز تھا کہ وہ بہت تیز دوڑ سکتا ہے۔ وہ جنگل کے سبھی جانوروں کو اپنی تیزی کے قصے سنایا کرتا۔ اس جنگل میں ایک کچھوا بھی رہتا تھا، خرگوش جس کا بے حد مذاق بناتا۔ ایک دن تو خرگوش نے حد ہی کر دی۔ کچھوے کی رفتار کا مذاق بناتے بناتے اس نے کچھوے کو ریس کا چیلنج کر دیا اور کچھوے نے بھی یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا۔ جنگل کے تمام جانور یہ ریس دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ریس شروع ہوئی اور خرگوش اور کچھوا بھاگنے لگے۔ خرگوش نے تو چند ہی چھلانگیں لگائیں اور بہت آگے نکل گیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھوا تو ابھی تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا۔ خرگوش ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ریس تم جیت سکتے ہو اس دھیمی رفتار کے ساتھ؟ سوچنا بھی مت۔ اور خرگوش مزے سے وہیں بیٹھ گیا کہ جب تک کچھوا یہاں پہنچے کچھ کھا پی لیا جائے۔ کچھ دیر بعد کچھوا بھی چلتا چلتا خرگوش تک پہنچ گیا۔ پھر خرگوش نے بھی دوڑ لگا دی اور کچھوے سے بہت آگے نکل گیا۔ آگے جا کر سوچنے لگا کہ چلو ابھی یہیں بیٹھ کر کچھوے کے قریب پہنچنے کا انتظار کرتا ہوں اور کچھ آرام بھی ہو جائے گا۔ مگر اسی آرام کرنے میں خرگوش کو پتہ ہی نہ چلا کہ خرگوش کو نیند آ گئی۔ کچھوا جو کہ مسلسل چل رہا تھا آخر خرگوش کے قریب پہنچ گیا۔ خرگوش کو سوتا دیکھ کر آگے چلتا بنا اور جو چند کلومیٹر رہ چکے تھے وہ طے کر کے فنش لائن تک پہنچ گیا۔ کچھوے کو فنش لائن تک پہنچتے دیکھ کر سبھی جانور خوشی سے چلا اٹھے۔ ان کی آوازیں سن کر خرگوش کی بھی آنکھ کھل گئی۔ خرگوش فنش لائن کی طرف دوڑا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ کچھوا وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا۔ پیارے بچوں، کچھوے نے یہ ثابت کیا کہ کم رفتار ہوں مگر مسلسل محنت کرے وہی ریس جیتتا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مگر وقت کے ساتھ اس میں 2 ایڈیشنز ہوئے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ ایڈیشن 1۔ کچھوے سے ہارنے کے بعد خرگوش بہت شرمندہ ہوا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اسے یہ ریس جیتنے کے لیے کسی سخت محنت کی ضرورت نہیں تھی مگر وہ پھر بھی کیوں ہارا؟ خرگوش نے سوچا کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ کنسسٹنٹ نہیں رہا تھا۔ خرگوش اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھوے کو ایک دفعہ پھر ریس کی دعوت دی اور اس وقت خرگوش نے ریس پر دھیان دیا اور جیت گیا۔ پیارے بچوں، خرگوش نے یہاں ثابت کیا کہ کم رفتار اور مسلسل محنت نہیں بلکہ تیز رفتار اور مستقل مزاج ہی ریس جیتتا ہے۔ ایڈیشن 2۔ اب اس ریس میں ہارنے کے بعد کچھوے نے وجوہات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کسی بھی ایسی ریس میں وہ خرگوش سے نہیں جیت سکتا اگر خرگوش تیز اور مستقل مزاج ہو۔ کچھوے نے کچھ مختلف سوچا۔ کچھوا خرگوش کے پاس گیا اور ریس کی دعوت دی۔ یہ سوچ کر خرگوش بہت زور سے ہنسا اور کچھوے کا مذاق بنانے لگا، کہنے لگا کہ شاید تم اس وقت اپنی سینسز میں نہیں ہو۔ مگر کچھوا اصرار کرتا رہا کہ ایک اور ریس ہونی چاہیے اور راستہ میری مرضی کا ہوگا۔ خرگوش کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور ریس کے لیے مان گیا۔ اگلے دن ریس شروع ہوئی۔ خرگوش آگے دوڑتا رہا اور کچھوا اپنی دھیمی رفتار میں پیچھے آتا رہا۔ آدھے راستے میں پہنچ کے خرگوش نے دیکھا کہ راستے میں دریا آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ دریا کیسے پار کیا جائے اور دوسرے کنارے پر کیسے پہنچا جائے۔ وہ کوئی ترکیب سوچتا رہا اور اتنے میں کچھوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ کچھوا پانی میں اتر گیا اور دریا میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ باقی کا راستہ طے کیا اور ریس جیت گیا۔ پیارے بچوں، کچھوے نے یہ سبق دیا کہ اگر آپ کی قابلیت اپنے مقابل سے کم ہے تو اپنی کسی خوبی کا فائدہ اٹھائیں۔ کچھوے میں پانی میں تیرنے کی صلاحیت تھی جو کہ خرگوش کے پاس نہیں تھی، تو کچھوے نے خرگوش کو وہاں لے جا کر ہرایا۔ Thanks for watching this video. You can also subscribe our channel by hitting the subscribe button below. Share this video with your family and friends.